دیا اور پیغمبر بول اٹھے کہ باری تعالیٰ ہمیں جدا جدا ملا، مصطفیٰ کو تنہا ملا. رب کائنات نے فرمایا ہاں اے گروہ انبیاء، جو تم 1.25 لاکھ کو ملا وہ تنہا مصطفیٰ کو ملا، بلکہ مصطفیٰ کو وہ کچھ ملا جو تم 1.25 لاکھ کو بھی نہ مل سکا. وہ مصطفیٰ کی گود میں سب کچھ میں نے جمع کر دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، عظمت مصطفیٰ. سبحان اللہ. حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مخلوق کو بنانے کا ارادہ کیا تو مخلوق کے اندر دیکھا کہ اس کے اندر نقص ہیں، اس کے اندر جھوٹ بھی ہے، چغلی بھی ہے، تکبر بھی ہے، حسد بھی ہے، رونت بھی ہے. تو مخلوق کے اندر بہت سارے نقائص بھی ہیں. تو رب کائنات نے فرمایا کہ اب اس طرح کرتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے مخلوق کے درمیان ایک ایسی ذات کو تخلیق کرتے ہیں جو اللہ کے حسن کو لے کر آگے مخلوق کی طرف منتقل کرے گی، اور وہ ذات مصطفیٰ ہے. فرمایا بناتے تو مخلوق میں سے ہیں، صورت بھی مخلوق کی ہوگی، صورت مثل انسان ہوگی، مگر ساری صفات ہم اپنی اس کے اندر ڈال دیں گے. صورت میں انسان جیسا ہوگا، انسان جیسا نظر آئے گا، بازار میں بھی چلے گا، شادی بیاہ بھی کرے گا، کھانا بھی کھائے گا، پانی بھی پیے گا، اٹھے گا، بیٹھیں گے، معاملات کریں گے، نظر آنے میں صورت میں عام انسان کی طرح نظر آئیں گے، مگر اس کے اندر ساری صفات اللہ تبارک و تعالی کی ہوں گی. اس کو حسین بنا کر دنیا میں بھیجتے ہیں جس کو محمد کہتے ہیں. اپنی صفات کا پرتاؤ اس پر ڈالتے ہیں. اس لیے علماء کرام، قاضی ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ علماء کرام نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس کو آپ نے فرمایا انفاسکم کہتے ہیں. انفاسکم کس سے نکلا ہے دوستان گرامی قدر؟ انفاسکم نکلا ہے کہ نفاست سے، نفیس، پاکیزہ. لقد جاءکم تمہارے پاس آ گئے، رسول من انفسکم تم میں سے نفیس لوگوں کی طرف سے تمہارے پاس رسول آ گئے. انفاسکم کا معنی کیا ہے دوستان گرامی قدر؟ اس کا معنی مفہوم یہ ہے مختصر، آپ کے جو والدین کریمین ہیں وہ بڑی نفاست والے ہیں، بڑے پاکیزہ ہیں، بڑے طاہر ہیں، مطہر ہیں، مصفہ اور مزکہ ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں میرے نور کو آدم علیہ السلام سے لے کر میرے والد گرامی تک نسلاً بعد نسلاً پاکیزہ صلبوں سے پاکیزہ رحموں میں منتقل کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالی نے میری تخلیق فرما دی. پاکیزہ رحموں سے منتقل ہوتا رہا. حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے شرق سے لے کر غرب تک ساری کائنات کو دیکھا، اللہ کی عزت کی قسم ساری کائنات میں کوئی مجھے آپ جیسا حسین نظر نہیں آیا. ساری کائنات سے بڑھ کر حسین آپ ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر حسین ہے. تو دوستان گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی نے اس حسین نور کو جب تخلیق فرمایا تو پھر اپنی بات بھی کی تو مصطفیٰ کے واسطے سے کی. مثلا قل هو اللہ احد، قل اے حبیب آپ فرما دے اللہ ایک ہے. اے باری تعالیٰ تو ہی کہہ دے. میں نہیں، میں ہر کس و ناقص سے بات نہیں کرتا، میں بات کروں گا محبوب سے، محبوب آگے مخلوق کو بات کریں گے. تو دوستان گرامی قدر ایک بات ہے، اللہ تبارک و تعالی مصطفیٰ کے واسطے کے بغیر مخلوق سے بات نہیں کرتا. مخلوق کو جرأت کیسے ہوتی ہے مصطفیٰ کے واسطے کے بغیر ڈائریکٹ خدا سے بات کریں؟ رب کائنات رد کر دے گا اس کو، رد کر دے گا اس کو کہ میں رب ہو کر
بغیر مخلوق سے بات نہیں کرتا. اے مخلوق تمہیں جرأت کیسے ہوئی کہ مصطفیٰ کے واسطے کے بغیر مجھ سے بات کرو. اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو انگوٹھی بنائی ہوئی تھی اس پہ لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ. تم سارے آ جاؤ محمد کے پاس, محمد کی دہلیز پہ آ جاؤ, محمد رسول ہیں اور رسول تمہیں خدا تک پہنچا دیں گے, خدا تک پہنچا دیں گے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ورفعنا لک ذکرک, اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو آیت اتری ہے آپ کی شان میں, اس ذکر کی بلندی سے کیا مراد ہے؟ اے آقا کریم اس ذکر کی بلندی سے اللہ پاک کیا مراد لیتے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ ورسولہ عالم, اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے. اب اس رسول سے مراد جبرائیل ہے, جبرائیل اور جبرائیل کا رب بہتر جانتا ہے. اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس سے مراد یہ ہے کہ رب کائنات فرماتے ہیں کہ پہلا معنی اس ذکر کی بلندی کا یہ ہے اذا ذکرت ذکرت معی. محبوب کے ذکر کی بلندی کا عالم یہ ہے کہ پہلا معنی اس کا یہ ہے اذا ذکرت ذکرت معی, کہ میں محبوب جب میرا ذکر ہوگا ساتھ تیرا ذکر بھی ہوگا. اے میرے محبوب میں نے تیرے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ جوڑ دیا ہے, نتھی کر دیا ہے, ملا دیا ہے. اس لیے جب میں نے عرش بنایا تھا تو عرش کانپنے لگا, جب وہ ہلنے لگا تو اس سے پہلے میں نے سب سے پہلا جو جملہ اس پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس لیے میں نے جب عرش بنایا, جب عرش کانپنے لگا, ہلنے لگا, تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے جملے سے اپنے نام کے ساتھ محبوب آپ کے نام کو جوڑ دیا ہے. اب اذان میں جہاں میرا نام ہوگا محبوب وہاں تیرا نام ہوگا, قرآن میں جہاں میرا نام ہوگا وہاں تیرا نام ہوگا, تشہد میں جہاں میرا نام ہوگا وہاں تیرا نام ہوگا, ورنہ تشہد بھی قبول نہیں کروں گا جب تک تیرا نام نہیں آئے گا. اب زمین پر بھی جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا, آسمان پر بھی جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا, اور جہاں سدرۃ المنتہا سے اوپر وہاں فقط تیرا ذکر ہوگا, وہاں فقط تیرا ذکر ہوگا. تو محمد ہے, تو میرا محبوب ہے. ایک اور مقام پر حدیث قدسی آقا اللہ پاک نے ارشاد فرمایا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ میں مفہوم لا اذکر حتی تذکر, رب کائنات نے بیان کر دیا لا اذکر, کوئی ذکر نہ کرے حتی تذکر, جہاں تک کہ محبوب تیرا ذکر نہ ہو. ذکر بیان کر دیا. عقیدہ اہل سنت والجماعت سنیں اور اس کو ذہن میں بٹھائیں. وہ رب کائنات خود اپنا ذکر نہیں سننا چاہتا جب تک مصطفیٰ کا ذکر نہ ہو. بیان کر دیا اللہ پاک نے لا اذکر, کوئی ذکر نہ کرے حتی تذکر, جہاں تک کہ میرے محبوب تیرا ذکر ساتھ نہ ہو. ارے بھاڑ میں جائے وہ نماز جس میں مصطفیٰ کا تصور نہ ہو, جس میں مصطفیٰ کا خیال نہ ہو. ارے رب کائنات نے اس نماز کے اندر جو توحید خالص ہے, سجدہ فقط اپنے لیے ہے, جب سجدہ بھی ہو جائے اور نماز اپنے کمال کو پہنچ رہی ہو تو تب اللہ پاک نے فرمایا کہ اب میرے محبوب کا نام لو, میرے محبوب کی طرف توجہ کرو اور ان کو ظاہر سمجھ کر, ان کو حاضر سمجھ کر کہو السلام علیکہ ایھا النبی, اے نبی آپ پر سلام ہو, آپ پر سلام ہو. حضور کے تصور سے نماز جڑتی ہے, نماز جڑتی ہے. پہلا معنی. اب دوسرا معنی سنیے, جعلت ذکرہ کا ذکری فمن ذکرہ کا ذکرنی ورفعنا لک ذکرک کا دوسرا معنی. جبریل امی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دوسرا معنی اس کا یہ ہے
جعل تو ذکر کا ذکری، رب کائنات نے فرمایا اے میرے محبوب جعل تو ذکر کا ذکری، میں نے تیرے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا. فمن ذاکرہ کا ذاکرانی، جو تیرا ذکر کرے گا وہ میرا ذکر ہو جائے گا. جعل تو ذکر کا ذکری، اے میرے محبوب میں نے تیرے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا. اب کوئی ساری رات محمد محمد کہتا رہے تو جب قیامت کے دن نامہ اعمال کھلے گا تو لکھا ہوگا ساری رات اللہ اللہ کرتا رہا، اللہ اللہ کرتا رہا. کبھی اس کو دوسرے رخ سے نہ دیکھنا، ذکر کو اسی رخ سے دیکھنا. اگر مصطفیٰ کا ذکر کر لیا تو خدا کا ذکر ہو گیا، خدا کا ذکر ہو گیا. اگر خدا کا ذکر کر لیا اور مصطفیٰ کا ذکر نہ کیا، اب بتائیں چپ کیوں ہو گئے ہیں؟ ڈرنا نہیں ہے، رب کائنات اس ذکر کو مردود کر دے گا. میں نے تمہیں کب کہا تنہا میرا ذکر کرو؟ میں نے تو تمہیں روک دیا ہے. لا اذکر، کوئی میرا ذکر نہ کرے حتی تذکر، یہاں تک کہ میرے مصطفیٰ کا ذکر نہ ہو. میں نے تو تمہیں بنایا مصطفیٰ کے لیے، میں نے تو زمین بنائی مصطفیٰ کے لیے، میں نے تو آدم بنایا مصطفیٰ کے لیے، میں تو جنت بنائی مصطفیٰ کے لیے، میں نے تو ساری کائنات بنائی مصطفیٰ کے لیے. حتیٰ کہ میرا مصطفیٰ نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا ظاہر ہی نہ کرتا. اب تمہیں جرأت کیسے ہوئی کہ میرا ذکر کرو میرے مصطفیٰ کا ذکر نہ کرو؟ وہ ذکر مردود ہے. ہاں اگر مصطفیٰ کا ذکر کرو گے تو وہی ذکر خدا کا ہو جائے گا. تیسرا معنی بس تیسرے معنی پر بات کو پھر اس کے معنی پر ختم کرتا ہوں، پھر آخر میں ایک میسج دے کے بات کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں. آپ کے اور علامہ صاحب کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہوتا، کیونکہ اصل میں ٹائم تھوڑا سا ایسے چلا گیا تھا، تھوڑا سا آگے ہو گیا تھا، اس وجہ سے علامہ صاحب کو تکلیف ہو رہی ہے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے حضور. تیسرا معنی سنیے، اپنے قلوب کو ٹھنڈا کیجئے اور عشق مصطفیٰ میں گم ہو جائیے. رب کائنات نے یہاں تک دو معنی تھے اہل علم کے. اب اہل علم کو اللہ پاک نے فرمایا تمہارا کوٹا مکمل ہو گیا، اب عشق والے آ جائیں. اب کون آ جائیں؟ عشق والے. اب رب کائنات نے فرمایا اے میرے محبوب، آپ کی ذکر کی بلندی کا عالم یہ ہے کہ اب ہم اس حال میں آ گئے ہیں جعلتو کا ذکری. اب سر سے لے کر سراپا جسد مبارک، اے پیارے مصطفیٰ پورا جسد مبارک یہ اس کا ذکر ہی خدا کا ذکر ہو. اب جس نے والضحیٰ کہا، محبوب کے چہرے کا ذکر کیا، یہ خدا کا ذکر ہو گیا. جس نے محبوب کی زلفوں کا ذکر کیا یہ خدا کا ذکر ہو گیا. جس نے علم نشرہ کے سینے کا ذکر کیا وہ خدا کا ذکر ہو گیا. مصطفیٰ کا ذکر، مصطفیٰ کے جسد مبارک کا ذکر وہ خدا کا ذکر ہو گیا. تو دوستان گرامی قدر، ہم میلاد کرتے ہیں مگر میلاد مصطفیٰ ایک پیغام دے رہا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک پیغام دے رہے ہیں، اس کو بڑی توجہ سے سنیے گا. بس 5 منٹ کے اندر یہ میسج دے کے بات کو ختم کرتا ہوں. یہی تحریک منہاج القرآن کا پیغام ہے، یہی حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا پیغام ہے. شرق سے لے کر غرب تک پوری دنیا میں وہ ہستی یہ پیغام دے رہی ہیں. دنیا میں اس لیے نہیں کہ وہ میرے استاد ہیں، میں ان کا شاگرد ہوں، اس لیے نہیں کہہ رہا، میں منبر رسول پر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں. حضور شیخ الاسلام جیسی علمی ہستی آپ کو کائنات میں نظر نہیں آئے گی. آپ ذرا سوچیں، 60 جلدوں پر احادیث مبارکہ کا کام مکمل ہو چکا ہے. جو پچھلا کام یعنی کم و بیش کوئی 700-800 سال سے کسی نے نہیں کیا وہ حضور شیخ الاسلام نے کر دیا. اور ہماری تفسیریں اردو والی عرب لوگ نہیں پڑھتے تھے. آپ کو پتا ہے عرب کے عقائد کے اندر بہت ساری چیزیں ایڈ ہوتی چلی جا رہی تھی.
مسٹر البانی نے حدیث بھی نکال دی, بخاری شریف سے حدیث نکال دی, اور بہت سارے کام ہو رہے تھے جو اہل سنہ والجماعت کے عقیدے کو متزلزل کیا جا رہا تھا. حضور شیخ الاسلام نے عربی کے اندر قرآن مجید کی تفسیر لکھ دی, مکمل ہو چکی ہے عربی میں, اور اس کا ترجمہ بھی پھر 20 جلدوں پر وہ بھی چھپ کے جلدی آپ کے پاس موجود ہوگا. انسائکلوپیڈیا وہ موجود ہے, 14 جلدوں پر سیرت رسول کا کام موجود ہے. بڑا کام ہو رہا ہے, اور اس سے بڑھ کر عالم مغرب کے اندر روزانہ کی تعداد میں لوگ دھڑا دھڑ آ رہے ہیں. حضور شیخ الاسلام کے ہاتھ پر اسلام قبول ہو رہا ہے, قبولیت ہو رہی. ہر روز سینکڑوں لوگ آ رہے ہیں, اور اب بیت الزہرا کے نام سے عالم مغرب میں سب سے بڑا اسلامک سینٹر بنایا جا رہا ہے, جس میں 23 لاکھ پاؤنڈ رقم وہ جمع ہو چکی ہے. یعنی اس پاکستانی رقم کے مطابق 1 ارب روپیہ جمع ہو گیا ہے. اس کا کام شروع ہو گیا ہے عالم مغرب میں. پورے عالم یورپ مغرب سارا ملا لیں, اس میں سب سے بڑا اسلامک سینٹر بیت الزہرا کے نام سے وہ شروع ہو چکا ہے, اور جس پر کم و بیش کوئی 60 ارب کے قریب, 60 ارب روپیہ پاکستانی, اس کے قریب وہاں پر وہ رقم لگے گی. یہ اللہ کا کرم ہے جس سے کام لے لے. تنظیمات اور بھی ہیں جو کام کر رہی ہیں, مگر اس نہج پر جامع کام اللہ تبارک و تعالی اس صدی میں حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری سے لے رہا ہے. تو ان کا پیغام کیا ہے دوستو؟ ان کا پیغام یہ ہے کہ میلاد منا کر گھروں میں چلے جانا اور 1 سال کے لیے کوٹا جمع کر لینا, یہ حضور کا پیغام نہیں ہے. یہ نہیں ہے دوستو, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام یہ نہیں ہے. حضور کا میلاد مناتے ہو تو حضور کی سیرت پر بھی عمل کرو. حضور کا میلاد مناتے ہو تو آقا کے نقش قدم پر بھی چلو. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا, یا رسول اللہ افضل ایمان کیا ہے, سب سے افضل ایمان؟ میرے آقا کریم نے فرمایا, بھوکوں کو کھانا کھلاؤ, بھوکوں کو کھانا کھلاؤ, زبان میں نرمی لاؤ, سلام میں پہل کرو, یہ سب سے افضل ایمان ہے. آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں, آئے روز خودکشیاں ہو رہی ہیں, آئے روز دریا میں لوگ چھلانگ لگا رہے ہیں. ارے جب ہم قبر میں جائیں گے تو مصطفیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ کے حضور جائیں گے تو کیا منہ دکھائیں گے؟ جب رب پوچھے گا, میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں دیا, میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں دیا, مجھے لباس نہیں پہنایا, بندہ تڑپ جائے گا, مولا تو بھوکا تھا؟ فرمایا ہاں میرا بندہ بھوکا تھا, اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو یوں سمجھتا مجھے کھانا کھلایا, اگر اس کو پانی پلاتا تو یوں سمجھتا مجھے پانی پلایا, اس کو لباس دیتا. فرمایا سب سے افضل ایمان یہ ہے, بھوکوں کو کھانا کھلاؤ, سلام میں پہل کرو, زبان میں نرمی لاؤ. ایک شخص آیا, اس نے عرض کیا, یا رسول اللہ مجھے ایک ہی چیز بتائیں, ایک ہی چیز بتائیں اور مجھے ضمانت دیں, وہ میں ایک عمل کروں سیدھا جنت میں چلا جاؤں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, بھوکوں کو کھانا کھلاؤ, زبان میں نرمی لاؤ, زبان میں نرمی لاؤ. ابو طلحہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, رشتہ دار تمہارے غریب ہیں, رشتہ دار غریب ہیں, اور تم نے یہ باغات لگا رکھے ہیں. حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں, میں نے وہ باغ اپنے چچا کے بیٹوں میں تقسیم کر دیا حضور کے کہنے پر. فرمایا میں اشعری قبیلے سے ہوں, اشعری قبیلہ مجھ سے ہے. یا رسول اللہ آپ تو قریشی ہیں, اشعری قبیلے سے کیسے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا, اشعری قبیلے والوں تم کیا کرتے ہو؟ جس کے لیے آقا فرما رہے ہیں میں اشعری قبیلے سے ہوں, اشعری قبیلہ مجھ سے ہے. وہ کیا کرتے؟ وہ یوں کرتے کہ پورے سال کے میں ایک ہی ان کی کھجوریں ہوتی تھی, کھجوروں کا باغ ہوتا تھا, اور بعض اوقات کھجوریں وقفہ کرتی ہیں کسی سال, اور وہ ساری کھجوریں ایک جگہ جمع کر لی جاتی اور اسی میں سے بھر بھر کے پورے قبیلے میں برابر تقسیم کر دی جاتی. اس لیے آقا نے فرمایا وہ قبیلہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں.
अगर आज तुम भी ऐसे करो तो आका की जुबान फिर कब्र अनवर के अंदर रोजा मुबारक में मुस्कुराएंगे और तुम्हारे लिए भी फरमाएंगे, ऐ मेरे उम्मती, अब तू मुझसे है और मैं तुझसे हूं। ये कुल्ली माना इसका नहीं होता, इसके मुरादी माने लिए जाते हैं। आका का करम तुझ में होगा, आका की मोहब्बत तुझ में आ जाएगी। तो दोस्तान ग्रामी कद्र, आखिरी बात फिर हमसायों का ख्याल रखो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कुरान मजीद कहता है 3 तरह के तुम्हारे हमसाए हैं। एक रिश्तेदार पड़ोसी, जो रिश्तेदार भी है दीवार शरीक भी है, सबसे बड़ा हक उसका है। और फिर करीब का अजनबी कोई रिश्ता है, वो आपका पड़ोसी है। और तीसरा पड़ोसी आपका थोड़ी देर का पड़ोसी, थोड़ी देर के लिए, आप जैसे एक दूसरे के साथ बैठे हैं, आप थोड़ी देर के पड़ोसी हैं। आप लाहौर जा रहे हैं तो थोड़ी देर के पड़ोसियां गाड़ी में बैठते हैं, उसकी जान माल इज्जत हर चीज का ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया वल्ला, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, वो शख्स ईमान वाला नहीं है। 3 मरतबा कसम उठाई। सहाबा किराम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह कौन? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वो शख्स जिसका पड़ोसी उसके शर से महफूज न हो, अल्लाह की इज्जत की कसम वो शख्स मोमिन नहीं है। दोस्तान गिरामी कद्र, इन चीज़ों का ख्याल रखें। यही मिलाद शरीफ हमें पैगाम देता है कि इन चीज़ों का ख्याल रखो, हमसायों का ख्याल रखो, रिश्तेदारों का ख्याल रखो, और पूरा साल इस मैसेज को अपने पल्ले बांध लो। कभी भी आपसे कोई ऐसा अमल ना हो जिससे अल्लाह और अल्लाह का रसूल नाराज़ हो जाएं। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब पर खुसूसी लुत्फ़ व करम फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।